بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 48 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 10ویں حصے پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ ہمارا پچھلا سبق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 9ویں حصے پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ حسبہ بل کی اہم دفعات اور اس کے خلاف ریفرنس تھا، اور پچھلے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ سپریم کورٹ میں حسبہ بل کے خلاف صدارتی ریفرنس تھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا اور آخری پوائنٹ تحفظ حقوق نسواں بل تھا۔ تو یہ پچھلے سبق کی ہماری اہم ابحاث تھی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی اہم ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ پاکستان کی ایٹمی پالیسی ہوگا، اور دوسرا پوائنٹ ایٹمی ری پروسیسنگ کا حصول۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے دو پوائنٹ ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی جانب۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور اپنے قیام سے لے کر اب تک پاکستان نے خطے کے امن کو کبھی بھی دھرم برہم نہیں کیا، اور نہ ہی پاکستان کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ پاکستان کو جب بھی جنگ کی دھمکیاں دی گئیں تو اس نے اپنے دفاع کے لیے ایسے اقدام کیے جو اس کا حق تھا۔ جہاں تک پاکستان کی ایٹمی پالیسی کا تعلق ہے تو پاکستان ابتدا ہی سے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کی پالیسی پر گامزن رہا ہے۔ پاکستان نے ایٹمی توانائی کو محض پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن جب اس کا دفاع خطرے میں پڑ گیا تو پھر اسے ایٹم بم بنانے پر مجبور کر دیا گیا۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کا قیام 1956 میں عمل میں آیا۔ یہ کمیشن ایک چیئرمین اور متعدد ارکان پر مشتمل ہے جس کا تقرر حکومت پاکستان کرتی ہے۔ پاکستان نے 1968 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غیر ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے لیے ایک قرارداد منظور کرائی۔ دسمبر 1971 میں صدر پاکستان مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد ایٹمی توانائی کمیشن کو براہ راست اپنی نگرانی میں لے لیا، اور ایٹمی توانائی کے حصول کے لیے مسٹر منیر احمد خان کو اس کا چیئرمین مقرر کیا۔ اس کے ایک ماہ بعد ملتان میں سائنسدانوں کی ایک کانفرنس 20 جنوری 1972 کو بلائی گئی، اور اس میں ملک کے 70 ممتاز سائنسدانوں نے حصہ لیا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر بھٹو نے کہا، ایٹمی ترقی ملک کے دفاع کے لیے بڑی ضروری ہے، اور آج کے دور میں ایٹمی طاقت نہ بننا ہمیشہ پسماندہ رہنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی علیحدہ وزارت قائم کی۔ 1972 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا، اور اس سے کراچی کی بجلی کی ضروریات پوری ہونے لگی۔ 1973 میں پاکستان نے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے مشینری اور آلات کی فراہمی کے سلسلے میں کینیڈا سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت کینیڈا سے تمام مشینری اور آلات 1974 تک پاکستان پہنچ جانے چاہیے تھے، لیکن اسی سال بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا اور کینیڈا نے چشمہ نیوکلیئر پاور پروجیکٹ کے لیے مشینری اور آلات پاکستان بھیجنے پر پابندی لگا دی۔ تاہم اس کے باوجود چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پاکستانی سائنسدانوں نے چین کی مدد سے مکمل کر لیا۔ 18 مئی 1974 کو بھارت نے زیر زمین 330 فٹ کی گہرائی پر راجستھان کے صحرا میں پوکھران کے مقام پر اپنا اولین ایٹمی دھماکہ کیا۔ یہ دھماکہ 10 سے 15 کلو ٹن طاقت کا تھا، اور اس میں جو مواد استعمال کیا گیا تھا وہ پلوٹونیم کا بنا ہوا تھا۔ بھارت اس دھماکے کے بعد دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ حکومت پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس دعوے کو محل نظر قرار دے دیا کہ بھارت ایٹم کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ بیشتر ملکوں نے بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بارے میں کہا کہ اس کا مقصد پاکستان اور دوسرے ایشیائی ملکوں کو فوجی اور سیاسی لحاظ سے مرعوب کرنے اور انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش ہے، اور اس پر بجا طور پر پاکستان کو تشویش ہوگی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بھارت کے ایٹم بم کے دھماکے کے نتیجے میں 19 مئی 1974 کو وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہمیں باور کرنا چاہیے کہ کسی ایٹمی طاقت کی طرف سے کسی غیر ایٹمی ملک کے خلاف ایٹمی اسلحے کے استعمال کی دھمکی نہ صرف ہدف بننے والے ملک پر اثر انداز ہوتی ہے
ہے بلکہ پوری عالمی برادری خاص طور پر بڑی طاقتیں بھی اس کی زد میں آ جاتی ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کا سوال ہے، انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کسی حال میں ایٹمی اسلحے بنانے کا روادار نہیں ہے، وہ ایٹمی طاقت کو صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا حامی ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے۔ اس لیے ترقی پذیر ملکوں کو اپنے یہاں پسماندگی کے آثار مٹانے، تعمیر و ترقی کی رفتار تیز کرنے اور مستقبل میں تعمیری سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ایٹمی قوت کا سہارا لینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن جہاں تک ایٹمی ملکوں کی طرف سے ایٹمی اسلحے کے استعمال یا دھمکی کا تعلق ہے، اسے کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ 21 مئی 1974 کو پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے چیئرمین نے بھارتی ایٹمی دھماکے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی توانائی کمیشن ایک مضبوط و مربوط پروگرام کے مطابق کام کر رہا ہے، جس کا واضح مقصد ملکی ضروریات کے لیے فنی مہارت مہیا کرنا ہے۔ ہماری ترقی، اقتصادی نشوونما اور بقا کے لیے ایٹمی توانائی بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان کے پاس وافر مقدار میں یورینیم کے ذخائر موجود ہیں جن سے ایٹمی پروگرام کی تکمیل کی جا سکتی ہے۔ 1974 کو مسز اندرا گاندھی نے وزیراعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے نام ایک مراسلہ بھیجا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے ایٹمی تجربے کو اختلافی بحث کا موضوع نہیں بننا چاہیے اور بھارت کے زیر زمین ایٹمی دھماکے کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بھارت ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کا پابند ہے۔ 9 جون 1974 کو پاکستان نے بھارت کی یقین دہانی مسترد کر دی کہ بھارت ایٹم کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے پاکستان کی ایٹمی پالیسی کا جائزہ لیا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا حصول۔ کہ ایٹمی دھماکے سے علاقے میں طاقت کا توازن بگڑ گیا، چنانچہ پاکستان نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا۔ اس مقصد کے لیے وزیر اعظم بھٹو نے اکتوبر 1975 میں فرانس کا دورہ کیا۔ 17 مارچ 1976 کو دونوں ملکوں کے مابین پیرس میں ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ طے پایا۔ پاکستان نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کی کل قیمت $40 کروڑ میں سے $10 کروڑ کی پہلی قسط بھی ادا کر دی، لیکن بھارت، روس، امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ مہیا نہ کرے۔ چنانچہ فرانس نے مجبوراً پاکستان کو ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کی فراہمی روک دی اور اس کے بجائے 19 اکتوبر 1978 کو فرانس کے صدر دیستان نے ٹیکنیکل پلانٹ فراہم کرنے کی پیشکش کی، لیکن پاکستان نے یہ پلانٹ لینے سے انکار کر دیا۔ نومبر 1978 میں صدر پاکستان کے مشیر مسٹر آغا شاہی فرانسیسی حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے فرانس گئے۔ فرانسیسی حکومت نے اس مسئلے پر مزید بات چیت کرنے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ فرانس کی طرف سے پاکستان کو ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ فراہم نہ کرنے پر مغربی ممالک اور پاکستان دشمن قوتوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ فرانس نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ جب فرانس کسی طور پر بھی پاکستان کو ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ فراہم کرنے پر آمادہ نہ ہوا تو پاکستان نے یہ مسئلہ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس میں پیش کیا، جس نے نومبر 1985 میں پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا اور فرانس کو $30 کروڑ بطور ہرجانہ دینے کا حکم دیا۔ ہرجانے کی تفصیلات طے کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات بھی ہوئے، لیکن بے سود ثابت ہوئے۔ 1981 میں جب صدر پاکستان ضیاء الحق یورپی ممالک کے دورے پر گئے تو انہوں نے واپسی پر فرانس کے صدر سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کے لیے مذاکرات کیے، لیکن یہ مذاکرات بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے۔ اس دوران میں 2 مارچ 1976 کو ویانا میں ایٹمی بین الاقوامی ادارے کے 24 رکن ممالک میں سے 19 ارکان نے پاکستان کو 24 ایٹمی بجلی گھروں کی ضرورت کی حمایت کی اور کسی ملک نے اس کی مخالفت نہ کی۔ انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق پاکستان کو 1982 اور 1990 کے درمیانی عرصے میں 600 میگا واٹ کے 8 بجلی گھروں کی ضرورت تھی۔ 31 مارچ 1979 کو صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے یہ تجویز پیش کی کہ پاکستان، بھارت اور جنوبی ایشیا کے دیگر ملکوں کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے یا تیار کرنے کے بارے میں ایک مشترکہ اعلان پر رضامند ہو جانا چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم کے مراسلے کے جواب میں صدر نے جو خط بھیجا، اس میں یہ توقع ظاہر کی گئی تھی کہ ایسے اعلامیے کی حیثیت ایک بین الاقوامی دستاویز کی سی ہوگی اور اس پر پابندی کا اطلاق موجودہ اور مستقبل کی حکومتوں پر ہوگا۔ بعد ازاں پاکستان کے نامور سائنسدان جناب عبدالقدیر نے اوائل
1984 میں یہ اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو طاقتور بنانے اور اس کی طاقت سے جس طرح چاہے استفادہ کرنے کی تکنیک میں مکمل مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ بھارت اور پاکستان دشمن عناصر نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیز کر دی، حتیٰ کہ امریکی کانگریس کا ایک وفد سینیٹر جان ٹاور کی سربراہی میں فروری 1984 میں پاکستان آیا۔ وفد نے عالمی مسائل اور داخلی معاملات کے علاوہ امریکہ اور پاکستان کے مابین اسلحے کی فروخت کے سلسلے میں ہونے والے معاہدے پر بھی تبادلہ خیالات کیا۔ پاکستان اس اعتبار سے دنیا کا واحد ملک ہے جس نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کو حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دعوت دی۔ چنانچہ 1985 میں ایٹمی توانائی ایجنسی کے ماہرین نے کراچی کے ایٹمی بجلی گھر کا بخوبی جائزہ لیا اور 2 ضوابط کی منظوری دی۔ ایٹمی حادثے کی صورت میں جلد از جلد اطلاع پہنچانا، نمبر 2 حادثے کی صورت میں امداد مہیا کرنے کے سائنسی طریقہ کار کی وضاحت۔ 20 مارچ 1987 کو حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر کو چلانے کے لیے ایٹمی ایندھن کی تیاری میں خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ یورینیم کو بہتر اور سستا ترین ایندھن کہا جاتا ہے کیونکہ 1 پاؤنڈ یورینیم سے 1500 ٹن کوئلے اور 4700 بیرل تیل کے برابر توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلے میں یورینیم کی تلاش کا کام تیزی سے کیا گیا اور ڈیرہ غازی خان، عیسیٰ خیل، بنو، ڈیرہ اسماعیل اور کوہاٹ میں یورینیم کی کچھ دہات کے ذخائر دریافت ہوئے۔ 21 مارچ 1987 کو اسلام آباد میں صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے ایٹم برائے ترقی ایکسپو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کوئی طاقت ہمارے ایٹمی پروگرام کو نہیں روک سکتی۔ نیز پاکستان واضح اور یک طرفہ طور پر ایٹمی توانائی کے غیر پرامن استعمال کو رد کرتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایٹمی اسلحے کے استعمال سے ترقی پذیر اور چھوٹے ملکوں کی سلامتی کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی ماہ میں صدر ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ پاکستان جب چاہے ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ صدر کے اس بیان پر راجیو گاندھی نے کہا کہ صدر ضیاء الحق کا انٹرویو امریکی کانگریس کے لیے انتباہ ہے، نیز اگر بم تیار ہو گیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ راجیو گاندھی کے نزدیک عربوں نے پاکستان کو ایٹم بم بنانے کے لیے سرمایہ فراہم کیا ہے۔ 21 اکتوبر 1987 کو وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کو فزکس اور الائیڈ ڈسپلنری بین الاقوامی ادارے برائے تھیوریٹیکل فزکس کے خطوط پر جدید ترین تحقیق کرنے کے لیے ایک سینٹر قائم کرنے کا منصوبہ بنانے کی اجازت دی۔ اس سلسلے میں کمیشن نے اندرون بیرون ملک پاکستانی سائنسدانوں سے رابطہ بھی قائم کیا اور رسمی منصوبہ کی تجویز بھی تیار کر لی۔ ایٹمی کمیشن کے مطابق پاکستان ایٹمی پلانٹ کے مختلف حصے درآمد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چنانچہ کمیشن کو اپنی کوششوں سے کراچی کے ایٹمی پلانٹ کے لیے ضروری حصوں کی ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا پڑی۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن نے سیم والی زمین کو سستے طور پر استعمال کرنے کے سلسلے میں بایولوجیکل ٹیکنیکس بھی تیار کر لی۔ 14 جنوری 1988 کو امریکی محکمہ خارجہ کے حوالے سے وائس آف امریکہ نے یہ خبر نشر کی کہ پاکستان کی ایٹمی سرگرمیوں کا علم ہونے کے باوجود امریکی محکمہ خارجہ نے صدر ریگن سے سفارش کی تھی کہ پاکستان کو امریکی امداد بند نہ کرے۔ رپورٹ میں ریگن انتظامیہ کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ محکمہ خارجہ نے صدر کو ایک یادداشت بھیجی تھی جس میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں تحقیقات کے نتائج کا خاکہ پیش کیا گیا۔ اس یادداشت میں حکومت پاکستان کا تعلق ارشد پرویز سے بتایا گیا۔ دریں اثنا کارنیگی ٹاسک فورس نے بھی ایک رپورٹ پیش کی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ 1990 تک پاکستان ہیروشیما پر پھینکے جانے والے ایٹم بم کے سائز کے 15 ایٹم بم تیار کر سکے گا، جبکہ بھارت 100 کے قریب ایٹم بم تیار کر چکا ہوگا۔ یہ ٹاسک فورس جولائی 1986 میں قائم کی گئی تھی اور 18 ماہ کے بعد اس نے 150 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان یورینیم 93% تک افزودہ کر چکا ہے اور کہوٹا پلانٹ جنوری 1987 تک ایٹمی ہتھیار بنانے کے قابل 25 تا 40 کلو گرام یورینیم تیار کر چکا ہے اور کہوٹا پلانٹ جنوری 1987 تک ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان کی ایٹمی ترقی کے بارے میں روزنامہ جنگ لاہور نے 7 ستمبر 1987 کے شمارے میں جو اداریہ قلم بند کیا، اس کے الفاظ یہ ہیں: جہاں تک پاکستان کی ایٹمی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی میں کامیاب پیش رفت کا تعلق ہے، بلا شبہ وہ پاکستان کے انجینئرز، فنی ماہرین اور سائنسدانوں کی بہترین صلاحیتوں اور کاوشوں کی مرہون منت ہے۔ کراچی کے ایٹمی بجلی گھر کے لیے فاضل پرزوں کی ترسیل پر پابندی کے باوجود پاکستانی انجینئرز نے اس کارکردگی کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ اس طرح کہوٹا کا ایٹمی مرکز خالصاً پاکستان کے اپنے مالی وسائل اور پاکستانی ماہرین کی شب و روز کی محنت، کاوش اور صلاحیتوں کا
का मुंह बोलता सबूत है। सदर पाकिस्तान ने 15 जनवरी 1989 को अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द से बातें करते हुए इस तवक्को का इजहार किया कि पाकिस्तान अपने वसाइल से आइंदा 10 वर्षों में एटमी प्लांट बनाने के काबिल हो जाएगा, जबकि मायनात साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 13 मार्च 1989 को यह दावा किया कि पाकिस्तान ने एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। 16 नवंबर 1989 को चीन की हुकूमत ने पाकिस्तान की तवानाई की जरूरत को पूरा करने के लिए एटमी रिएक्टर देने का ऐलान किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस प्लांट के बारे में कहा कि ये प्लांट चश्मा के मकाम पर लगाया जाएगा। 1990 के अवाइल में फ्रांस के सदर ने दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान को 900 मेगावाट के एटमी रिएक्टर की फराहमी का ऐलान किया। जनवरी 1991 में एटमी तवानाई कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अशफाक अहमद ने कराची में न्यूक्लियर पावर ट्रेनिंग सेंटर की एक तकरीब में कहा कि पाकिस्तान जोहरी तवानाई में तरक्की याफ्ता 12 ममालिक की सफ में शामिल हो गया है, जबकि 16 मार्च 1991 को डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि पाकिस्तान उन 8 ममालिक में शामिल है जिनके पास यूरेनियम की अफजुदगी की सलाहियत मौजूद है। 4 जून 1993 को अमरीकी महकमा खारजा में जनूबी एशिया के उमूर और एशियाई उमूर के ब्यूरो के डायरेक्टर मेलोट ने कहा कि पाकिस्तान जब तक अपना एटमी प्रोग्राम तब्दील नहीं करता, प्रेसलर तरमीम खत्म करना मुश्किल है। एटमी प्रोग्राम में भारत का रवैया हट दरमी पर मबनी है। अजीज तलबा कराम, इस तरह आज का हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। एटमी रिप्रोसेसिंग के हुसूल का बकिया हिस्सा हम इंशाल्लाह आइंदा सबक में पढ़ेंगे। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज का सबक हमारा 2 पॉइंट पर मुश्तमिल था। पहले पॉइंट के अंदर हमने पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी का जायजा लिया और दूसरे पॉइंट के अंदर हमने पाकिस्तान की एटमी रिप्रोसेसिंग के हुसूल का जायजा लिया। इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का ये सबक मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।